ایک لمبے عرصے کے بعد وہی چہرہ، وہی صورت، وہی آنکھیں۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اسٹریٹ کی لال بتی ابھی بدلی ہی تھی جب یوسف فاروق نے اپنی جیب سے مڑا ہوا $5 کا نوٹ نکالا اور اسے اس عورت کی طرف بڑھا دیا جو تقریباً اسے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے یہ کام بغیر اس کا چہرہ دیکھے کیا۔ وہ برسوں سے لوگوں کو چہرے دیکھے بنا ہی ایسا کرتا آیا تھا، لیکن اگلے لمحے جو ہوا وہ اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ سمجھا سکا، اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، نہ اپنی اسسٹنٹ کو جو اس کی زندگی کی ہر منٹ کی ترتیب دیتی تھی، اور نہ اس عورت کو جس سے وہ 1 سال سے خاموشی سے تعلق میں تھا، کیونکہ دنیا کی کسی کاروباری زبان میں اس لمحے کی وضاحت نہیں ہوتی جب ایک اجنبی عورت سڑک کے کنارے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے وہ جملہ کہہ دے جو صرف ایک شخص نے زندگی میں کبھی تم سے کہا ہو۔ عورت نے آہستہ آواز سے کہا، $5 کیا آج بھی ایک دن تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے کافی ہیں یوسف؟ اور یوسف فاروق، جو ارب پتی تھا، جو دنیا کے بڑے میگزینز کے سرورق پر آ چکا تھا جب کسی کی دولت اربوں میں تھی، اچانک نیو یارک کی سڑک کے درمیان گھٹنوں کے بل گر گیا۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ کوئی راز نہیں تھا، بلیک میلنگ نہیں تھی، یہ صرف ایک مذاق تھا، ایک چھوٹا معصوم نجی مذاق جو 15 سال پہلے وہ دونوں جوانوں نے ایک چھوٹے سے کچن میں بنایا تھا، جب $5 واقعی ان کے لیے پوری دنیا تھے۔ اور یہی اصل محبت کی حقیقت ہے۔ محبت بڑے وعدوں میں زندہ نہیں رہتی، محبت ان جھوٹے بے وقت جملوں میں زندہ رہتی ہے جو کبھی مذاق لگتے ہیں مگر برسوں بعد بھی یہی جملے اس بات کا ثبوت بن جاتے ہیں کہ کبھی ایک زندگی واقعی وجود رکھتی تھی۔ یوسف فاروق روزانہ واک کرتے۔ یوسف فاروق کی عمر تقریباً 42 سال تھی۔ وہ کامیاب تھا، امیر تھا اور دنیا اسے کامیابی کی مثال سمجھتی تھی، مگر اس کے اندر ایک خالی جگہ تھی۔ ہر روز میٹنگز، فون کالز کے بعد وہ اپنے ڈرائیور حمزہ کو واپس بھیج دیتا اور اکیلا چند بلاکس پیدل چلتا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چلتا ہے، شاید اس لیے کہ اس کے اندر کہیں ایک ایسا آدمی اب بھی زندہ تھا جو کبھی غریب تھا، جو کوئنس کے لیے ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، جس کے جوتوں میں سوراخ تھے اور جس کی دنیا صرف ایک لڑکی کے گرد گھومتی تھی، اور اس لڑکی کا نام تھا عائشہ خان۔ یوسف نے برسوں سے اس کا نام بلند آواز میں نہیں لیا تھا۔ وہ لمحہ جب سب بدل گیا، جب اس عورت نے $5 کا نوٹ دیکھا، اس نے نوٹ کے کونے پر بنا چھوٹا سا طے شدہ نشان دیکھا۔ یہ خاص انداز تھا، یوسف ہمیشہ نوٹ کے کونے کو ایسے موڑتا تھا کیونکہ عائشہ کو یہ بہت پسند تھا۔ عورت کی نظریں نوٹ سے اٹھ کر یوسف کے ہاتھ تک پہنچی، پھر اس کے انگوٹھے پر ایک چھوٹا سا زخم کا نشان دیکھا، وہی نشان جو 15 سال پہلے بنا تھا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب یوسف نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ عائشہ تھی، 15 سال بعد۔ وقت، غربت، تکلیف، تنہائی، سب کچھ اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ یوسف نے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ۔ یہ 15 سال بعد اس کے منہ سے نکلا ہوا سب سے سچا لفظ تھا۔ تم کیوں چلی گئی تھی؟ اور پھر عائشہ نے اسے بتایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محبت کرتا ہو تو فوراً گلے لگ جائے گا، مگر حقیقت اس کے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ عائشہ نے یوسف کو دیکھا، پھر ارد گرد موجود لوگوں کے فون دیکھے جو ویڈیو بنا رہے تھے۔ اس نے خود کو ان کی نظروں سے دیکھا، ایک بے گھر عورت، ایک ارب پتی آدمی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا، اور وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بھاگ گئی، کیونکہ کبھی انسان محبت سے نہیں بھاگتا، وہ اپنی ٹوٹی ہوئی حالت کو کسی کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھاگتا ہے۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو ڈھونڈے گا، مگر اپنی دولت کے ذریعے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیکیورٹی، پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز یا پیسے کا استعمال کرے گا تو عائشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی گاڑی، اپنی میٹنگز، اپنی مصروف زندگی سب چھوڑ دی۔ وہ عام کپڑے پہن کر نیو یارک کی پناہگاہوں، شیلٹرز اور کمیونٹی سینٹرز میں جانے لگا، اور لوگوں کی کہانیاں سنتا، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، اور پہلی بار زندگی میں واقعی انسانوں کے درمیان بیٹھنا سیکھ رہا تھا۔ آخر کار ایک دن ایک کمیونٹی سینٹر میں خالہ زینب نے اسے بتایا، جس لڑکی کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہر منگل یہاں آتی ہے۔ یوسف اس دن کئی گھنٹے باہر کھڑا رہا۔ جب عائشہ باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں روٹی اور سوپ کا تھیلا تھا۔ یوسف نے اس کے سامنے صرف 2 کافی اور 2 ٹوسٹ رکھے۔ یہ وہ ناشتہ تھا جو وہ دونوں کبھی اپنی غربت کے دنوں میں کھایا کرتے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے پارک میں جا بیٹھے اور پھر عائشہ نے سچ بتایا۔ اس کی ماں بیمار ہو گئی تھی، علاج مہنگا تھا، گھر بک گیا، قرض بڑھتا گیا۔ اس نے یوسف کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف اپنی زندگی قربان کر دے۔
اس نے سوچا تھا کہ وہ یوسف کے مستقبل کو بچا رہی ہے، مگر اس فیصلے نے اس کی اپنی زندگی توڑ دی تھی۔ جب یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑا، عائشہ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری خیرات نہیں بننا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف اسے پیسوں سے ٹھیک کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے ایک انسان کے طور پر دیکھے، مسئلہ سمجھ کر نہیں۔ یوسف نے اگلے دن کمیونٹی سینٹر میں رضاکار کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ برتن دھوتا، کھانا بانٹتا، چیزیں ٹھیک کرتا۔ وہ عائشہ سے کچھ نہیں مانگتا تھا، وہ صرف موجود رہتا تھا، ہفتوں تک خاموشی سے۔ ایک شدید برفانی طوفان میں سینٹر کا بوائلر خراب ہو گیا۔ اندر عورتیں اور بچے سردی میں تھے۔ یوسف نے رات بھر بوائلر ٹھیک کیا۔ عائشہ اس کے ساتھ کھڑی رہی، وہ اسے ٹولز دیتی رہی، روشنی پکڑتی رہی۔ ایک لمحے میں یوسف کے ہاتھ سردی سے سن ہو گئے۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ اپنے کوٹ کے اندر گرم کیے، بغیر کچھ کہے۔ یہ محبت تھی، شور والی نہیں، خاموش ساتھ دینے والی محبت۔ صبح یوسف نے اپنی جیب سے ایک $5 کا نوٹ نکالا۔ اس کے کونے پر وہی چھوٹا سا تہہ تھا۔ اس نے عائشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں خریدنے نہیں آیا، بس ایک دن مانگنے آیا ہوں، صرف ایک دن دوستی کا۔ اگر تم چاہو تو اگلے دن ایک اور $5، اور اگر نہ چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مگر اس بار عائشہ نے وہ نوٹ لے لیا، اور پہلی بار اس نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ 6 ماہ بعد وہ دونوں ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں تھے۔ عائشہ دوبارہ پینٹنگ کر رہی تھی، یوسف اس کے لیے کافی لاتا، اور وہ میز پر ایک فریم میں وہی $5 کا نوٹ رکھا تھا۔ وہ نوٹ جو محبت کی قیمت نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کی علامت بن گیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔